الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت کے نام، یہ انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی صداقتوں کو اس میں اکٹھا کر دیا ہے، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس۔ چنانچہ ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا گیا، شہنشاہ حقیقی کی طرف سے ایک رولنگ دی گئی اور فرمایا گیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوں کا سرپرست ہے۔ سرپرست کہتے ہیں کہ جو کسی کا ذمہ دار ہو، اس کی تعلیم دلانے کا، اس کی صحت کا خیال رکھنے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے نفع اور نقصان کا جو ذمہ دار ہو اس کو سرپرست کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹا ہوتا ہے تو باپ اس کا سرپرست کہلاتا ہے۔ کئی مرتبہ باپ فوت ہو جائے تو یا دادا اس کو سرپرستی میں لے لیتا ہے یا چچا سرپرستی میں لے لیتا ہے، مگر سرپرست وہی ہوتا ہے جو اس کی ہر چیز کا ریسپانسبل ہو، اس کو ہر چیز کی فکر ہوتی ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ مجھے پورا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار انسان ہوتا ہے، جو شخص برائی سے بچتا ہے اور نیکی پہ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا سرپرست پھر میں بن جاتا ہوں، اس کی ہر چیز کی ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹے بچے نے دوسرے سے کہا میں نے حج پہ جانا ہے، تو دوسرے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپلیکیشن بھری؟ کہتا ہے نہیں۔ تم نے پیسے جمع کروائے بینک میں؟ کہتا ہے نہیں۔ تم نے ٹکٹ بک کروائی؟ کہتا ہے نہیں۔ تم نے وہاں ہوٹل بک کروایا؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ نہ تم نے پیسے بھرے، نہ اپلیکیشن دی، نہ ٹکٹ بک کروائی، نہ کوئی ہوٹل کی بکنگ ہوئی، تو تم میاں حج کرنا جانتے بھی نہیں، تو حج کیسے کرو گے؟ تو یہ لڑکا آگے سے مسکرا کے اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں۔ اب جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں
اس نے سب باتوں کا جواب دے دیا کہ میری اپلیکیشن بھرنا بھی ابو کی ذمہ داری، میرے پیسے جمع کروانے بھی ابو کی ذمہ داری، جو میرے سفر کی ضروریات ہیں ان سب کی ارینجمنٹ کرنا میرے ابو کی ذمہ، میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، بس مجھے کیا فکر ہے۔ تو جس طرح بچہ اپنے باپ کا نام بتا کر ریلیکس ہو جاتا ہے کہ میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھے کوئی فکر ہی نہیں، اسی طرح جو انسان نیکوکاری کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کو اپنا سرپرست بنا لیتا ہے وہ اس دنیا میں بے غم انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے من جعل الہموم ہم واحدہ ہم الآخرہ، جس نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیا، کون سا غم؟ آخرت والا غم، کفاہ اللہ ہم الدنیا، اللہ دنیا کے سب غموں کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ تو جو انسان نیکوکار بنتا ہے وہ اللہ رب العزت کی سرپرستی میں آ جاتا ہے۔ ذرا اس بات کی اہمیت کو ہم سمجھیں، امپورٹنس کو سمجھیں، اس کی ریئلٹی کو سمجھیں کہ ان چند الفاظ کے اندر کتنی بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ بی بی مریم کو اس کے والدین نے نیکی کے لیے وقف کر دیا۔ ماں پہلے سے دعائیں مانگتی تھی، تو جب بچی ہوئی تو اس کو وقف کر دیا گیا۔ تو یہ بی بی مریم مسجد کے ماحول میں رہتی تھی، نیکی کرتی تھی، چنانچہ اس بی بی مریم کو اس کی نیکوکاری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بے موسم کے پھل بھی عطا فرمائے۔ قرآن مجید اس پر گواہی دے رہا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو بے موسم کے پھل کھاتی تھی۔ تو دیکھو بی بی مریم نے نیکی کے رستے کو اختیار کیا، میرے مالک نے اس کو بے موسم کے پھل کھلا کر پھالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو بیت اللہ کے قریب آ کر بسایا اور ان کو وہاں روک کر ٹھہرا کر خود چل پڑے۔ تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نہ وہاں کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی۔ جس جگہ پر پانی بھی اویلیبل نہ ہو، جینے کو پانی نہیں، پینے کو پانی نہیں، درخت پتوں کا نام و نشان نہیں، خشک پہاڑیاں ہیں، سنسان ویران جگہ ہے، وہاں تو دن کی روشنی میں بندے کو ڈر لگتا ہے، چہ جائے کہ عورت زاد اور اس کو رات وہاں رہنی پڑے۔ یہ بگ چیلنج تھا ان کے لیے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کی۔ وہ بھی آخر ایک نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھیں، جانتی تھیں، مزاج شناس تھیں۔ تیسری مرتبہ کوشچن کیا کیا آپ ہمیں اللہ تعالی کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلا دیا کہ ہاں۔ دل بھی غم زدہ تھا نا کہ دودھ پیتا بچہ چھوٹا سا، اور پھر اس کی والدہ، اور حکم خدا کہ ان کو یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ ہم لوگ بستی آبادیوں میں اپنی بیوی کو اگر بند گھر میں ہر نعمت کے ساتھ چھوڑ کے آتے ہیں پھر بھی فکر ہوتی ہے کہ جی پیچھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہاں تو اوپن تھا، تنہائی تھی، جان کا بھی خطرہ، یعنی عزت و آبرو کا بھی خطرہ، ہر چیز کا خطرہ تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ سر جھکا دیا۔
بیوی بچے کو وہاں چھوڑا، چل پڑے۔ جب انہوں نے سر ہلایا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آگے سے بی بی ہاجرہ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، توکل بھی یہی ہونی چاہیے کہ واقعی جب اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنتے ہیں تو وہ بندے کو پھر پال کے دکھا دیتے ہیں۔ اب اگلا دن ہوا، پانی نہیں، بچہ رو رہا ہے، تو بی بی ہاجرہ کبھی اس پہاڑی کی چوٹی پہ کبھی اس پہاڑی کی چوٹی پہ، صفا اور مروہ۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے بالآخر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم کے چشمے کو جاری فرما دیا۔ تو یہ چیز ثبوت دے رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ زندگی گزارتا ہے، جو نیکی کو اپنا لیتا ہے، اللہ کا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر ضرورت کو پورا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ کہف کے اندر واقعہ ہے، 2 یتیم بچے تھے، ان کے والد نیک تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ 7ویں پشت پہلے کوئی بزرگ گزرے تھے، مگر ان کے ایک دیوار تھی جس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اشارہ فرمایا کہ تم ان کی دیوار کو بناؤ، یہ گر نہ جائے، بچے چھوٹے ہیں اور کہیں لوگ ان کا خزانہ لے نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور ہم ان کی دیوار بنا رہے ہیں۔ تو بعد میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس شہر کے اندر 2 یتیم بچے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور باپ ان کا نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے خزانے کی حفاظت فرمانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، سرپرستی فرماتا ہے، اور نیکوں کی اولادوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ انفرادی طور پہ کوئی نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی سرپرستی فرمائیں گے، اور اگر اجتماعی طور پر کوئی قوم نیک بن جائے گی، اللہ قوم کو رزق کی کثرت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ قوم سبا ایک قوم گزری ہے، اتنے باغات تھے ان کے، اتنے باغات تھے کہ ان سے پھل ختم نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے عجیب شان سے ذکر فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ان کے لیے قوم سبا کے مساکن میں، گھروں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، جن راستوں پہ چلتے تھے دائیں بھی باغ ہوتے تھے، بائیں بھی باغ ہوتے تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو، تم اس کے گیت گاؤ۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کتنا پاکیزہ شہر ہے اور ان کا رب ان کی خطاؤں کو معاف کر دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان نیک بنے اور میں اس کا سرپرست بنوں۔ اب بال ہمارے گراؤنڈ میں ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کی مثال دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے جب نیکی کی تو پیغمبر اسلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء،
مائدہ کھانے کی چیز کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہماری پنجابی زبان میں میدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ مائدہ کا بدلا ہوا حرف ہے. میدا کھانے کی چیز. اللہ رب العزت نے 40 سال بنی اسرائیل کو صبح و شام رزق عطا فرمایا، کوئی کام نہیں کرتے تھے. جو پروردگار بنی اسرائیل کو 40 سال صبح و شام کھلا سکتا ہے، کیا امت محمدیہ کے ایک غلام کو محنت کرنے کے باوجود رزق نہیں عطا فرما سکتا؟ تو اللہ تعالی کا وعدہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نیکی کی زندگی کو اختیار کیا. آپ ذرا قرآن مجید پڑھیے، اللہ کی مدد کیسی ان کے ساتھ تھی. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اس وقت کو، اذ انتم قلیل، جب تم ابتدائے اسلام میں تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ انسان تمہیں کہیں اچک نہ لے، فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اپنی مدد سے اس نے تمہیں مضبوط کیا، ورزقکم من الطیبات، کھانے کو اس نے تمہیں پاکیزہ غذا دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. تو اللہ تعالیٰ تو ہر نیک بندے کی سرپرستی فرماتے ہیں. انفرادی طور پہ نیک بنے گا تو انفرادی سرپرستی ہوگی، اجتماعی طور پہ کوئی قوم ہی نیک بن جائے گی، اللہ پوری قوم کی حفاظت فرمائیں گے. تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مینشن کر دیا ہے. اب ہم ذرا قریب کی مثالیں دیکھتے ہیں. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک نیک بندے، اپنے وقت کے خلیفہ تھے، چیف ایگزیکٹو تھے مسلمانوں کے. ان کے 11 بیٹے تھے. اب 11 بیٹوں میں انہوں نے بیت المال کا کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، لہذا وہ بہت تنگ دستی کی زندگی تھی ان کی. اتنی تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بیٹی کو آواز دی کسی کام کے لیے، تو آنے میں دیر لگی. تو دوسری مرتبہ انہوں نے ذرا سختی سے آواز دی، کیوں نہیں آ رہی؟ تو بیٹی کی جگہ بیوی آ گئی، جی کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں. تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہی؟ تو بیوی نے کہا کہ اصل میں جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے وہ کچھ پھٹ گئے تھے، تو وہ دوسرے کمرے میں کمرہ بند کر کے کپڑے اتار کے سی رہی ہے، جب تک پہنے گی نہیں وہ آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ وقت کے خلیفہ ہوں اور بیٹی کے پاس پہننے کا دوسرا لباس نہیں ہے. اتنی غربت کی زندگی تھی. چنانچہ جب عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ کے ایک رشتہ دار آپ کو ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے آ کے آپ کو بڑی سنائی کہ تم سے پہلے والے بھی لوگ تھے، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کر دیں، ان کو ہیرے اور جواہرات دیے اور کیا کیا ان کو مال و منال دیے، مگر عمر بن عبد العزیز تو نے اپنے بچوں پہ بڑا ظلم کیا، بڑی ان کے ساتھ تم نے زیادتی کیا ہے. جب اس نے ایسی باتیں کی تو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر فرمایا کہ دیکھو، اگر میں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے اور ان کو نیک بنایا ہے تو میں اپنے بچوں کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں. اگر میں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے
اور ان کو نیک بنایا ہے تو میں ان کو اللہ رب العزت کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں، اور اگر یہ بدکار ہیں تو میں ان کی بدکاری پہ ان کا کوئی تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد جنہوں نے چارج سنبھالا تو ان کو ضرورت تھی مختلف علاقوں میں گورنر بھیجنے کی، تو کانفیڈنس کا بندہ نیک بھی ہو اور اس کے اندر اہلیت بھی ہو، ملتا نہیں تھا۔ بڑی تلاش کے بعد انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بڑے بیٹے کو گورنر بنایا، پھر ضرورت پڑی تو دوسرے کو بنایا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے ایک وقت میں۔ والد جا رہے ہیں، پیچھے ہے کچھ نہ ظاہر میں، مگر انہوں نے اولاد کو نیک بنا دیا تھا، اور جب نیک بنا دیا تو ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے دیا۔ اللہ نے ان کے لیے یوں دروازے کھولے کہ ایک باپ کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر ایک وقت میں بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کے کام تو ایسے کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ بھی ہوا۔ مسجد نبوی میں یہ عاجز بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے ایک قریبی تعلق والے تھے، وہ وہاں قرآن مجید پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں۔ آئے اور تھوڑی دیر بیٹھے اور بڑے ڈپریسڈ لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا قاری صاحب خیریت ہے؟ کہنے لگے جی بس کیا بتاؤں کہ آج میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کثیر الاولاد بنایا ہے، 9 بیٹے ہیں، کچھ بیٹیاں بھی ہیں، لیکن میں اکیلا کمانے والا ہوں۔ چھوٹا سا گھر ہے اور ہم 11 بندے اس میں رہتے ہیں، 3 یا 4 کمروں میں 11 بندے رہتے ہیں۔ پہلے تو بچے چھوٹے تھے تو گزارا ہوتا رہا، اب ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے سارے بچوں کو دین پڑھایا، کوئی مفتی بنا، کوئی عالم بنا، کوئی قاری بنا، سب کو اسی لائن پہ لگایا۔ اب میرا بڑا بیٹا جو پڑھ کے مفتی بن چکا ہے شادی کی عمر کو پہنچ گیا، لیکن میں اس کی منگنی کہاں کروں؟ اول تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا کہ اس کی آمدنی کا کوئی اتنا بڑا ذریعہ نہیں، اور اگر رشتہ مل بھی جائے تو میں اپنے گھر میں اپنے بچے کو الگ کمرہ نہیں دے سکتا۔ ہم کیا کریں؟ تو آج میرا ایک پرانا دوست آ گیا، اس نے مجھے بڑی سنائی، بس تو ملونٹا بن گیا، تجھے عقل نہیں، سمجھ نہیں، تیرے 9 بیٹے، تو 2-3 کو مولوی بنا دیتا، کسی کو ڈاکٹر بناتا، کسی کو انجینئر بناتا، آج تیرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج اور بھی سورس آف انکم ہوتا تیرے پاس۔ کیا نشہ تھا دین کا، تو نے سب کو ملا بنا دیا، اب جاؤ ڈھونڈو رشتے۔ کہنے لگے کہ اس میرے دوست نے اتنی باتیں کی کہ میں واقعی آج ڈپریس ہو گیا ہوں کہ وسائل ہیں نہیں، بندے اتنے ہیں گھر میں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ فکر نہ کریں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، آپ اللہ کی سرپرستی میں ہیں، فکر کیوں کرتے ہیں؟ چلے آئیں، مواجہ شریف پہ ہم نے حاضری دینی ہے، سلام بھی پڑھیں گے، پھر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ ان کی تسلی کے لیے بات کر دی، وہ مطمئن ہو گئے۔ سلام کے بعد جب ہم نے دعا کی باہر نکلے تو مجھے کہنے لگے جی کل میری بیوی نے ایک گھر رشتہ مانگنے کے لیے جانا ہے، دعا کرو کہ رشتے والے ہاں کر دیں۔ تو بہت اچھا۔ اگلے دن عشاء کی نماز کے بعد ہم بیٹھے تھے تو جناب ہم نے قاری صاحب کو دیکھا، جھومتے ہوئے آ رہے تھے اور ہاتھ میں بھی کچھ پکڑا ہوا تھا، تو مسکرا کے کہنے لگے
حضرت جی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی مٹھائی لایا ہوں، کام ہو گیا. ہم نے کہا کیسے؟ اب ذرا سٹوری سنیے. کہنے لگے کہ ایک پاکستانی انجینئر تھے، نیک انسان تھے، ان کی بیٹی تھی، جوان العمر تھی، مگر انجینئر صاحب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور بیوہ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی. ہمیں پتا چلا کہ بچی خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، لکھی پڑھی بھی ہے، تو ہم نے کہا ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں. میں اپنی بیوی کو لے کے گیا، بڑا سمجھایا، اگر وہ پوچھے نوکری کیا تو یہ بتانا، اگر پوچھے رہیں گے کیا تو یہ بتانا، بڑا سمجھا بجھا کے لے کے گیا. کہنے لگے کہ کوئی 4-5 منٹ مشکل سے میری بیوی اندر گئی ہوگی کہ اس نے پیغام بھیجا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے تو شروع میں ایک صدمہ ہوا. میں نے کہا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. 5 منٹ میں جو کہے جاؤ تو اس کا مطلب ریجیکٹ کر دیا. لیکن میں نے بیوی سے پوچھا. کہنے لگے بیوی تو نروس سی تھی، کہنے لگی ہو گیا. میں نے کہا کیا؟ کہنے سب کا ہو گیا. پوچھا بھئی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہنے لگی جی کہ وہ بیوہ بہت نیک تھی اور کہنے لگی کہ مجھے میرے خاوند نے یہ وصیت کی تھی کہ میں نے اپنی اولاد کو نیکی کی زندگی سکھائی ہے، جب موقع ہوا میں اپنی بچیوں کی شادی کسی نیک بندے سے ہی کروں گا. تو چونکہ اس کی وصیت تھی تو اس بیوہ کی نیت یہی تھی کہ میں نے نیک بندے سے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے. تو بیوی کہنے لگی کہ اس کی بچیاں اتنی خوبصورت تھیں، پھول سے بھی بڑھ کے خوبصورت تھیں، اور بڑی بچی کو دیکھ کے تو مجھے لگا کہ ایسی بھی خوبصورت بچیاں اللہ نے پیدا کی ہیں. تو میں نے ہمت کر کے رشتہ بتا دیا. 2 منٹ کے اندر کہنے لگے کہ پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے دیے 9 بیٹے اور اس کو اللہ نے دی تھی 9 بیٹیاں، اور اس کی ہر بیٹی میرے ہر بیٹے سے 2-2 سال چھوٹی بنتی تھی. بس ہم نے 2-3 منٹ میں 9 رشتے آپس میں کر دیے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. ایک بچی کا رشتہ کرتے لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، اور یہاں 2 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ 9 بچوں کے رشتے 9 خوبصورت بچیوں کے ساتھ فائنل کروا دیتا ہے. اور وہی ہوا کہ بعد میں انہوں نے ایک بچے کا رشتہ کیا، پھر دوسرا جوان ہوا تو بیٹی سے دوسری کا رشتہ، پھر تیسرے کا، چوتھے کا. ایک دن میں اللہ نے سارے مسئلے کو ختم ہی فرما دیا. تو جو بندہ نیک بنتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے. عجیب بات ہے، کوئی بندہ سرپرست بن جائے تو بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے، اور یہ فلاں نے ذمہ داری لے لی. کیا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہوتا؟ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے تو بہت ہی عجیب سا، بتاتے بھی شرم آتی ہے، لیکن مضمون سے چونکہ متعلق ہے اور مضمون ذرا کھلے گا تو اس لیے بتا بھی دیتا ہوں. ایک مرتبہ جرمنی جانا ہوا، شہر کا نام میں ارادتاً نہیں بتاؤں گا. تو وہاں ایک مرتبہ اس عاجز نے کچھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے متعلق بیان کیا. بعد میں کھانے کا وقت آ گیا تو کھانے پہ ایک پاکستانی انجینئر صاحب ملے جو وہاں کافی عرصہ سے سیٹلڈ تھے. مجھے کہنے لگے جی میں آپ سے ایک بات عرض کروں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتے ہیں. میں نے کہا بات تو سچ ہے. اب چونکہ کھانا کھا رہے تھے پھر وہ کھانا کھانے لگ گئے. پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتے ہیں. اب میں نے دیکھوں ظاہر میں کہ وہ تو بے شک
نہ داڑھی تھی نہ کچھ تھا، ایک عام جیسے انجینئر کی زندگی ہوتی ہے، ایک خوبصورت نوجوان تھا عام زندگی گزارنے والا. جب کھانا ختم ہونے لگا نا تو پھر ذرا میرے وہ قریب ہو کے بیٹھ گیا، پھر کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتا. اب مجھے سمجھ لگی کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ذرا اس کو وقت چاہیے، علیحدگی چاہیے. تو وہ ہم لوگ الگ کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے. میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو بےتاب ہیں اتنی دیر سے؟ کہتے ہیں جی اپنا واقعہ سنائیں. کہنے لگا جی میں نے لاہور سے انجینئرنگ کی، پھر یہاں ایک کمپنی میں میری نوکری لگی، بہترین نوکری، زبردست تنخواہ، اور میں انٹیلیجنٹ بھی بڑا. میں پچھلے اتنے سالوں سے اس کمپنی میں نوکری کر رہا. ہمارے دفتر میں یہاں کے ماحول کے مطابق مرد بھی انجینئر ہیں، لڑکیاں بھی انجینئر ہیں. تو ایک لڑکی انجینئر جرمنی کی، وہ ہماری کولیگ تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھ کے بندہ سوچتا تھا کہ اللہ نے ایسی بھی مخلوق پیدا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ذہین اور اتنے اچھے اخلاق والی کہ دفتر کے جتنے جوان لڑکے تھے ہر ایک وش کرتا تھا کہ میرے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے. جرمن بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے، دوسرے بھی کسی کوشش میں، مگر اس کی زندگی بڑی کلین نظر آتی تھی. وہ کام کی بات کرتی تھی، جو ذرا کام کی بات کے علاوہ کرتا تھا ایسا جواب دیتی تھی کہ اگلے کو جرت ہی نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی. ہم لوگ دوپہر کے وقت چھٹی ہوتی تو پھر کھانا کھا لیتے تھے، کمرہ بنا ہوا تھا. ایک دن میں نے کھانا نہ کھایا، پھر دوسرے دن کھانا بھی نہ کھایا، تیسرے دن جب میں نے کھانا نہ کھایا تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ فلاں آج کل آپ دوپہر میں کھانا نہیں کھا رہے. میں نے کہا اس لیے کہ وہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے اور میں فاسٹنگ کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے بتایا روزہ کیا ہوتا ہے. اس کو تھوڑا انٹرسٹ فیل ہوا، کہنے لگا میرے لیے تو بہت ہی اچھا ٹاپک مل گیا. میں نے بھی کھول کھول کے بتایا فاسٹنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کے انٹرسٹ کو دیکھ کے کہا اچھا میں باقی باتیں تمہیں کل بتاؤں گا. اگلے دن پھر میں نے اس سے کوئی بات کی، ہماری بات رمضان شریف پہ چلنی شروع ہو گئی، اور وہ بھی اس کھانے کے وقت میں کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے اسلام کے بارے میں کوئی بات سن لیتی. میری کوشش یہ تھی کہ رمضان شریف کے دوران میری بات چیت اتنی شروع ہو جائے کہ کمفرٹیبلی ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں. جرمن لڑکے مجھے دیکھتے تو وہ مجھ سے بڑے خفا ہوتے، یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کیوں 10 منٹ باتیں کرتا ہے، بھئی جب سے ہم سے 1 منٹ بھی بات نہیں کرتی. خیر رمضان شریف ہونے تک مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کا بھی شوق موجود ہے. تو میں نے کچھ انگریزی کی کتابیں بھی اس کو منگا کے دیں کہ پڑھو، اور میں تو چاہتا تھا اللہ کرے یہ مسلمان بنے، پھر تو ہمارا ہی نمبر لگے گا، کیونکہ باقی تو سارے یہاں کافر ہیں. بڑی میری کوشش تھی اور میں بڑے خلوص سے کوشش کر رہا تھا یہ مسلمان بن جائے. کہ اللہ کی شان کہ جو باتیں میں بتا سکتا تھا میں نے بتائیں، اور کچھ باتیں اس کو میں نے کہا کہ بھئی تمہارے قریب اگر کوئی مسجد ہے وہاں عالم ہے تو ان سے کوسچن پوچھ لو. 6 مہینے اس لڑکی نے اسلام کو اسٹڈی کیا، اور ایک دن آ کے وہ مجھے کہنے لگی کہ کل میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا سر بھی ڈھکا ہوا تھا. تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مسلمان بن چکی. میری تو خوشی کے انتہا نہیں تھی. میں نے عشاء کے بعد 10 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے کہ یہ مسلمان بن گئی. میں کولیگ بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اس کے پاس تو کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے، تو اب میرا کام آسان ہو گیا. اب وہ جب موقع ہوتا نماز بھی پڑھتی،
مگر زندگی چلتی رہی. سال میں ہمیں چھٹیاں ملتی تھیں جو اکثر وہاں کے مقامی لوگ یورپ میں ادھر ادھر بیچز پہ گزارا کرتے تھے. بات چلی کہ بھئی اس دفعہ چھٹیوں کا پروگرام کیا ہے. اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس دفعہ ٹرکی جاؤں گی. سنیں وہاں بہت مسجدیں ہیں اور بہت علماء ہیں، میوزیمز ہیں، تو مجھے ذرا اسلام کو اور زیادہ اسٹڈی کرنے کا موقع مل جائے گا. میں نے سوچا ترکی جائے گی تو میرا کیا فائدہ. اب میں نے اس کو آئیڈیا دیا، فوڈ فار تھاٹ. میں نے کہا تمہیں کیا پتا، اصل تو دین پاکستان میں ہے. اتنی مسجدیں ہیں، اتنے یہ علماء ہیں، اتنے فلاں ہیں. اب میں نے ایسی سہانی سٹوری اس کو سنائی کہ اس کو لگا کہ اگر مجھے دین سمجھنا ہے تو شاید وہاں انفارمیشن زیادہ مل سکیں گی. اور ادھر میں نے اپنی امی کو فون بھی کر دیا، امی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے ایک لڑکی آ جائے پاکستان، بس اس کو پھر آپ شادی کے لیے تیار کرنا، یہ آپ کا کام ہوگا. امی نے کہا بیٹا بات ہی کوئی نہیں. میری بہن ایک ایم اے انگلش تھی، ایک ایم اے اکنامکس تھی. بہنوں نے بھی کہا تم ایک دفعہ لے آؤ اس کو، ہم اس کو تیار کر لیں گی، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب میری کوشش کہ کسی طرح یہ سفر کرے. 2-3 دن وہ سوچتی رہی. پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں میں پاکستان جاؤں گی، مگر میں اپنی ارینجمنٹ خود کروں گی. تم فلائٹ نمبر بس بتا دو، کب جا رہے ہو. تو میں نے کہا ٹھیک. اب جس دن میں نے فلائٹ پہ آنا تھا، اور اس نے بھی 2 لفظ کہے تھے کہ ہاں میں بکنگ کروا لوں گی، کہنے لگا کہ میں تو 1 گھنٹے یعنی 3 گھنٹے پہلے پہنچنے کی بجائے 4-5 گھنٹے پہلے پہنچا ہوا تھا. جلدی سے چیک ان کروا کے اب میں تلاش کر رہا تھا کہ کب آئے. خیر اس کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، مگر میں نے دیکھا کہ وہ آ گئی تو میں بڑا مطمئن ہو گیا، اب یہ پاکستان آ رہی ہے. خیر جب پاکستان اترے تو میرے گھر والے رشتہ دار سب مجھے ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے. تو گھر کی عورتیں اس کو بھی ملی. اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ہوٹل کی بکنگ کروائی ہوئی ہے اور میں اس وقت تھکی ہوئی ہوں سفر کر کے، تو میں سیدھا ہوٹل میں جاؤں گی، اور کل جب میں کسی وقت فریش ہوں گی نا تو عورتوں کو کہا کہ تم ہوٹل آ جانا، میں تم سے ڈسکس کر لوں گی کہ مجھے کہاں کہاں انفارمیشن مل سکتی ہے. میری بہنیں اس کو دیکھ کے تو حیران ہو گئیں، اور انہوں نے شادی کی ڈیٹ اور پلاننگ وہ بھی شروع کر دی. اگلے دن میری امی گئی اور اس کو کہا کہ بھائی آپ ہوٹل میں کیوں رہتی ہو، ہمارے گھر میں آؤ. اس نے کہا میں ذرا یہاں کمفرٹیبل ہوں. امی نے کہا چلو کھانا کھانے ہی آ جاؤ. اس نے کہا ٹھیک. تو وہ ایک وقت کھانے کے لیے گھر امی کے ساتھ آ گئی. ہمارا گھر ڈیفنس کے اندر اتنا بڑا بہترین محل نما گھر تھا، اور بزنس تھا ہمارا کار ڈیلرشپ تھی. اب جو کار ڈیلر ہو وہ تو کروڑوں پتی ہوتا ہے. چھوٹا بھائی میرا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان. خیر میری بہنوں نے بڑی کوشش کی کہ بھئی کسی طرح وہ ہاں کر دے کہ میرے ساتھ اس کی شادی پہ وہ راضی ہے، مگر وہ خاموش ہو جاتی، وہ ہاں نہیں کرتی تھی. پریشانی ہونے لگ گئی. دن گزر رہے ہیں اور ہاں نہیں کر رہی ہے. تو کہنے لگے کہ ایک دن جو ہے امی نے کہا کہ بیٹا اگر تم سے وہ راضی نہیں تو تمہارا چھوٹا بھائی بھی تو ہے، ہم اس کی آپشن دے دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. امی نے چھوٹے بھائی کی آپشن دے دی. وہ سن کے پھر چپ ہو گئی. حتیٰ کہ آدھے سے زیادہ دن گزر گئے. فرض کرو 20 دن اس نے رہنا تھا تو 10-12 دن گزر گئے. اب امی کو ذرا فکر ہونے لگ گئی کہ یہ نہیں مانے گی. ہم پریشان بھی تھے. اللہ کی شان ایک دن وہ امی کے ساتھ بیٹھی بات چیت کر رہی تھی کچھ،
کہنے لگا میرے ایک چچا ہیں، تبلیغی بندے ہیں، سارا دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ان کو. ان کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کو انہوں نے جامعہ اشرفیہ سے مولوی بنا دیا. وہ چونکہ میرے امی کے قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ نوجوان ہمارے گھر آیا امی کو کوئی چیز دینے کے لیے. تو اس لڑکی کی ذرا دور سے نظر پڑ گئی کہ ایک بندہ ہے، داڑھی والا بھی ہے، ٹوپی بھی ہے اور وضاقتہ بھی دینی ہے. اس نے میری امی سے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے دیور کا بیٹا ہے، عالم ہے. اس نے کہا اچھا میں نے جو کچھ مسئلے پوچھنے تھے وہ میں اس سے پوچھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا ہاں. کہنے لگا امی نے وہ مولوی صاحب کو بلا لیا اور وہ مولوی صاحب آ کے یوں نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے. یہ اس نے ایک دو باتیں پوچھیں، اس نے آگے سے جواب دیا اور جیسے روٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ مولوی صاحب چلے گئے. اس نے جاتے ہوئے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی اگر کوئی اور بات پوچھنی ہو تو آپ کا ٹیلی فون نمبر. اس نے ٹیلی فون نمبر دے دیا. ایک دو دن ٹیلی فون پہ یہ اس سے بات کرتی رہی. کہنے لگے کہ چوتھے دن ہمیں پتا چلا کہ لڑکی نے اس سے خود بات کی کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا. ابو سے پوچھوں گا. اس نے ابو سے پوچھا. ابو نے کہا کہ بیٹا ساری دنیا ان مسلمانوں کے لیے اس کا ملک ہے، اگر تمہارا رزق اللہ نے وہاں لکھا ہے تم دین کی نیت سے جاؤ، اللہ کے دین کا کام کرو وہاں. کہنے لگا لڑکے نے ہاں کر دی. اگلے دن اس نے کیا کیا کہ وہ لڑکے نے اپنے دو چار رشتہ داروں کو بلا لیا، سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا. لڑکی اس کو لے کے اسلام آباد ایمبیسی چلی گئی اور ایمبیسی میں اس نے اپنا سٹیٹس دکھایا، پورا دکھا کے کہا کہ میں آئی تھی چھٹیاں گزارنے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ہے، کاغذات ہوتے رہیں گے، میں نے ہے 4 دن میں واپس جانا، کیا آپ اس کا ملٹیپل ویزا لگا سکتے ہیں؟ کہنے لگے کونسلر کو اس کی پرسنالٹی، اس کی بات چیت، اس کی نوکری اتنی جسٹیفیکیشن نظر آئی، اس نے چھوٹتے ہی 5 سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا. کہنے لگا چھٹیاں ختم ہونی تھی، وہ لڑکی اپنے وہ جو مولوی صاحب خاوند تھے ان کے ساتھ چلی گئی. محنت میں نے کی، اللہ نے فیور مولوی کی کر دی. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. اور یہ 100% سچی بات ہے. یعنی لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا جی آؤٹ آف دی وے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز آؤٹ آف دی وے نہیں ہے نا، مگر ہے اسی طرح کہ جو نیک بنتا ہے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی غیبی قوت آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی مدد کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی سرپرستی میں آ چکا ہوتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. ذرا اللہ سے دوستی لگا کے دیکھیں، اس کی سرپرستی میں آ کے دیکھیں، سمجھ پھر لگے گی کہ بندے کی زندگی کتنی سہانی ہو جاتی ہے. آج تو جس بندے کے کنٹیکٹ بڑے ہوں، واقف ہوں، کہتے ہیں جی اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اور اللہ والوں کی تو حالت یہ کہ ان کے ہاتھ تو اللہ تعالی کی جیب میں ہوتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے، ذرا 1-2 واقعات سن لیجئے. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنے صومعے میں عبادت کرتے کرتے تھک گئیں تو سو گئیں. ایک چورا نکلا، اس نے دروازہ کھولا، اندر گھسا، کوئی اور چیز تو نہیں اسے نظر آئی مگر ایک چادر پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا چلو چادر ہی لے چلتا ہوں. جب چادر اس نے اٹھائی اور واپس جانے لگا، ایسا سر چکرایا کہ اس کو آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا، دروازہ نظر ہی نہیں آیا. تو وہ بہت کنفیوز ہوا اور اس نے چادر نیچے پھینک دی. جیسے ہی نیچے پھینکی دروازہ نظر آیا تو اب اس پہ خوف طاری ہو گیا
اور وہ باہر نکلنے لگا. جیسے باہر نکلنے لگا ایک آواز آئی, اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. تم کیسے یہاں سے کوئی چیز چرا کے جا سکتے ہو؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے, ان کا ذمہ دار ہے. چنانچہ ایک بڑھیا کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کا گھر بادشاہی محل کے ذرا قریب تھا, اکیلی تھی. ایک دن اس کو رشتہ داروں کے ہاں تقریب میں جانا پڑ گیا تو وہ چلی گئی, اور وہاں اس کو 1-2 مہینے لگ گئے. جب 2-4 مہینے کے بعد واپس آئی تو وہ بڑھیا اپنا گھر دیکھتی ہے تو گھر نظر نہیں آتا. اس نے کسی سے پوچھا کہ یہاں تو میرا گھر تھا. انہوں نے کہا بھئی تو یہاں تھی نہیں, اور یہ بادشاہ کے محل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا تھا, تو جب 2-4 دن دیکھا کہ کوئی یہاں ہے ہی نہیں تو تمہارا تالا پولیس نے کھول لیا, اندر بھی کچھ اتنا تھا نہیں, تو تمہاری کوٹھڑی کو گرا کے بادشاہ کے محل کی ایکسٹینشن کر دی گئی. تو جب اس بڑھیا نے یہ سنا نا کہ تم تو یہاں تھی نہیں اس لیے تمہارے گھر کو گرا دیا گیا, تو بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا, اللہ میں تو یہاں نہیں تھی, تو تو یہی تھا. میں یہاں نہیں تھی, تو تو یہی تھا. یہ لفظ اس کے کہنے تھے کہ جو ایکسٹینشن کی ہوئی عمارت تھی اس کی چھت زمین کے اوپر آ گئی. نیک لوگ دنیا میں لاوارث نہیں ہوا کرتے, اللہ ان کا وارث ہوتا ہے. اگر ہمیں اپنے والد کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے, بیوی کو خاوند کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے, تو اگر کسی کا وارث اللہ رب العزت بن جائے تو سوچو پھر اس کے کیا مزے ہوں گے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم نوجوان کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا, تو اگر تو ان کا GPA بہت اچھا ہو تو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے, اور فل اسکالرشپ والے بچے کو پڑھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی. وہ جی مجھے فل میڈیکل ڈگری کرنے کے لیے اسکالرشپ مل گیا, مجھے کوئی فکر نہیں. اور جس بندے کو اسکالرشپ نہیں ملتا اس کو میڈیکل کرنا قرضوں کے بوجھ میں دب جاتا ہے بیچارہ. ہم نے بچوں کو دیکھا ان ملکوں میں ساری عمر نوکریاں کر کے بڑھاپے تک اپنے زمانے طالب علمی کے قرضے اتارتے رہتے ہیں. تو جس کو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے پھر اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. یوں سوچئے کہ ایک 100 منزلہ عمارت ہے اور اس میں لفٹ لگی ہوئی, ایلیویٹر لگا ہوا ہے, اور ہمارا کام ہے بس پش دبا کے دروازہ کھولیں اور سوار ہو جائیں. تو پھر 100ویں منزل پہ پہنچنا تو کوئی مشکل نہیں نا. اور ایک 100ویں منزل سے رسہ نیچے لٹکا ہوا ہے. اب ایک بندہ رسے سے چڑھنا چاہتا ہے, کتنا پریشان ہوگا, کتنا وہ مصیبت میں پڑے گا, کتنا بڑا رسک لے گا, اور اگر رسہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مر بھی سکتا ہے. جیسے ایلیویٹر سے اوپر جانا اور رسے سے اوپر جانا کتنا دونوں میں فرق ہے, اس سے زیادہ فرق ہے اللہ کی سرپرستی میں آ کے زندگی گزارنا ایلیویٹر سے منزل پہ پہنچنے والی بات ہے, اور گناہوں کے ساتھ رسے سے لٹک کے زندگی گزارنا 100 منزلوں پہ جاننے والی مشکل بات. ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں, اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں, جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے, ہماری تو مانتے نہیں. پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے, لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں, امیدیں توڑتے ہیں, بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے, کشتیاں کرتا ہے اپنے حالات سے, لنگوٹ باندھ باندھ کے اترتا ہے, میں اس مصیبت کو پریشانی سے جان چھڑاؤں, اس سے چھڑاؤں. ایک سے جان نہیں چھوٹتی, دوسری اوپر سے, دوسری سے جان نہیں چھوٹتی, تیسری اوپر سے.
وہ پنجابی زبان میں شعر کسی نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا. اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھول دے رہے، ایک دامن امید دا چھڈیا نہ، لکھ جھکڑ انیریاں دے چل دے رہے، پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ اسی تیرے جہان چ رل دے رہے، پر دامن امید دا چھڈیا نہ، اسی نال تقدیر دے گھل دے رہے. جیسے پت جھڑ کے موسم میں خشک پتا ہوتا ہے، کبھی ہوا نے یہاں پھینکا کبھی وہاں پھینکا، اللہ کا سہارا چھوڑ کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے. تو ایک ہے نیکوکاری کو اختیار کرنا اور اللہ کی سرپرستی میں آ جانا. اللہ ہر کام کو سنوارتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، اے میرے بندے تو صبح کے وقت اگر میری عبادت کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں. ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اشراق ہی نہیں پڑھے جاتے. ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند کہلائے گا. کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں. تو نفس کی خواہشات پوری کر کے گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور گناہوں کو کر کے کہاں کا سکون ملتا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو دوزخ کی مانند نہ بنا دیا تم میرا نام بدل دینا. اور واقعی ایسا ہوتا ہے. جو گناہوں کا استغفار اسی کو دیکھا، اجی مر جاتے تو اچھا تھا. اس کا مطلب اتنا تو پریشان ہے نا. دنیا کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے جہنم میں ہوتا ہے وہ بندہ. تو گناہوں کے راستے پہ اطمینان نہیں ہے. اطمینان، سکون، کامیابیاں، سکھ اگر دیکھا تو وہ نیکی کے راستے پہ دیکھا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے تمہیں میں اتنا دوں کہ تم بس کرو، مگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم نعمتیں لینے کو تو تیار ہیں، شکر کرنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم غیر محرم سے نظر کی حفاظت کرو، میں عبادت میں لذت عطا کروں گا. نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دے. بھئی نماز کی حضوری کیسے ملے گی جب اس کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی؟ جب نگاہوں نے جھکنا ہی نہیں سیکھا تو نماز کی حضوری تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا. پھر تو ہم سوچیں کہ ہم خود بخود پریشانیوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، کانٹوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنے بعض بندوں کو خوب دیتا ہے، کیوں کہ میرا شکر ادا کریں. شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے. پھر کہتے ہیں حضرت صاحب ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے. حالات بدل جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا ہوتا. چنانچہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان کا ایک واقعہ عجیب ہے، بڑا سبق آموز ہے. ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی؟ اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے. کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ پھل بہری ہے
یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں، برس کا مریض ہوں میں، اور میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں. لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے، اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، کم نظر سے دیکھتے ہیں. تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے، اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے. اس نے دعا دی اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے عطا فرمائی، اونٹنی عطا فرمائی. اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا، بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا. وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا بھائی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے، گنجا ہوں، اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا، تو رزق کی بھی پریشانی ہے. اس نے دعا دے دی اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے، اس کو رزق میں بھی برکت دے دے. اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی اگائے، اور اس کو ایک گائے ملی، اور گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گایوں کا مالک، امیر آدمی بن گیا. پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا. بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بینائی نہیں ہے، لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے تو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے. اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی، اس کو بکری عطا کر دی، اور بکری اتنی نسل بڑھی وہ ہزاروں بکریوں کا مالک. یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے، کروڑوں میں کھیلنے لگے. جب ان کی شہرت تھی، عزت تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، تو اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں اور اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں. اس کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ، کوئی مفت کا کہیں سے پیسہ ملا ہے میاں؟ میں نے کمائی کی ہے، محنت سے کمایا ہے، فلاں کی ہے. خبردار جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے. یہ کہہ کے چلا گیا، اور وہی ہوا کہ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی، اور ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیاں تھے ایک ایک کر کے بالآخر سارے مرتے گئے. وہ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا. دوسرے کے پاس گیا، بھئی محتاج ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، میں بھی آیا ہوں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے، تو آپ دیں. ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو دیا، آج اتنا کچھ ہے. اس کو بڑا غصہ آیا، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ بھائی میرا تو باپ ایسا، میرا تو دادا ایسا، پردادا ایسا. میاں میں نے تو فلاں ڈیل ایسی کی تھی، فلاں موقع پہ میں نے ایسا بزنس کیا تھا، اسٹریٹجی ایسی بنائی تھی، تب مجھے پیسے ملے، کوئی کہیں سے مفت کے مل گئے ہیں؟ خبردار جو تو نے کوئی ایسی بات کی. اس نے کہا بھی مجھ سے خفا نہ ہو، اچھا آپ جیسا تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے. یہ کہہ کے چلا گیا. نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم، اور جتنی گائیں تھیں وہ ساری کی ساری بالآخر مر گئی. جہاں تھا وہیں پہنچ گیا. پھر یہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، جس اللہ نے آپ کو دیا آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا،
آج اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، میں اندھا تھا، در در کے دھکے کھاتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی بھی ٹھیک کر دی، اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی، پھر اس ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ آج تو میاں دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں، تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو، جتنی بکریاں دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ بات کہی تب اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا، 2 اپنی اوقات کو بھول گئے، تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے۔ یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا رہا۔ دیتا تو اللہ ہی ہے نا ہر ایک کو، تو جب دیتا ہے تو پھر اس کا شکر گزار بندے بھی بنے۔ مگر ہم نہ شکریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جس وجہ سے پھر مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ تو راستے زندگی گزارنے کے 2 ہیں، ایک ہے نیکوکاری کا راستہ، ایک ہے بدکاری کا راستہ، منمانی کا راستہ۔ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ، اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ادھر ذلت ادھر ذلت، ادھر پریشانی ادھر پریشانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں ہے۔ اگر دے دیتے تو دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتے۔ ہماری مثال تو وہ ہے کہ کوئی بلینر انسان ہو اور اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دیتا پھرے، تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے اور تم پی این کی جاب کے لیے درخواست دے رہے ہو، سویپر کی جاب کے لیے، یہ کیا؟ وہی حال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں، اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے خود دنیا کے جھمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، مگر فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پرندے کو پنجرے سے نکالا اور پیالے کے اندر دانے ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا، اب وہ اسی پیالے میں سے کھا رہے آرام مزے سے۔ یا آپ نے پنجرے سے مرغی کو نکالا اور یوں دانے پھینک دیے تو وہ دانے چگ رہی ہے مگر دانے اس کو مل رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ فرما برداروں کو رزق دیتا ہے، کسی کا ایک ہی جگہ، کسی کا ٹریولنگ کے ساتھ، ادھر بزنس ادھر امپورٹ ادھر ایکسپورٹ، مگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو۔ یہ رزق ملتا ہے فرما برداروں کو۔ اور ایک رزق ہوتا ہے کہ آپ نے اگر چوہے کو پھنسانا ہو تو اس کو بھی تو آپ کنڈی کے اندر گوشت کا ٹکڑا لگا کے رکھتے ہیں، پنیر کا ٹکڑا، یہ بھی رزق تو مل رہا ہے نا، مگر کس کے لیے؟ کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھنسے، قابو آئے۔ تو نافرمانوں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں مگر چوہے کی طرح کہ یہ پکڑا جائے گا اس کی گت بنائیں گے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم فرما برداروں کا رزق لیتے پھر رہے ہیں یا نافرمانوں کی طرح رزق کماتے پھر رہے ہیں۔ معاملہ تو ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اے بندے
ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو، میں تجھے تھکا بھی دوں گا، تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سنوار دوں گا، تجھے رزق میں بھی وسعت عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ کی مان کے ہم چلیں تو اللہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے، کیونکہ ہم پھر اللہ کی سرپرستی میں آ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اجتماعی طور پر نیکوکار بن کر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، فرماتے ہیں میں تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کروں گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دیتے ہیں۔ پھر اللہ تو وعدہ فرما رہے ہیں، وعد اللہ کا وعدہ ہے۔ آج بندہ وعدہ کر دیتا ہے تو اتنا یقین، کیا اللہ کے وعدوں پہ ہم یقین نہیں کرتے؟ تو ہمارے زندگی کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نے نافرمانی نہیں کرنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم صالحین میں شمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے، ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے۔ ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے۔ اللہ میں نے آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، اور جو کر چکا میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو پہلا قدم کہ آئندہ گناہ کی نیت کو ذہن سے نکال دینا، اور دوسرا کہ اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا۔ بس یہ دو کام کر لیجئے۔ ایک، ابھی اسی وقت پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی نیت کر کے عہد دل میں کر، اللہ آئندہ میں آپ کی مان کے چلوں گا، ہر کام آپ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کروں گا، دین کے مطابق کروں گا، شریعت کے مطابق کروں گا، من مانی نہیں کروں گا۔ اور اگر بالفرض پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے۔ جو ایسا کرے گا وہ نیکوکاروں میں شمار ہوگا اور وہ اللہ کی سرپرستی میں آ جائے گا۔ اور جب تک ہم اللہ کی سرپرستی میں نہیں آئیں گے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ ہم نے کلمہ تو پڑھا نا، تو لیبل تو لگ گیا نا کہ یہ مسلمان ہیں۔ اب اگر اللہ کے در سے بھی کچھ نہ ملے تو کسی اور در سے کیا ملے گا؟ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہو نا، اس کو ہر کوئی دھتکار دیتا ہے، جائے اپنے مالک کے دروازے سے کھائے۔ بالکل ہمارا یہی حال ہے، جدھر رخ کرتے ہیں ہمیں دھتکارا جاتا ہے، جاؤ اپنے رب سے مانگو جا کے۔ اور رب سے مانگنے کے لیے نیک ہم بن نہیں رہے، تو ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں سوائے اس کے کہ زندگیوں کو بدلیں، نیکی پہ آئیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیں، پھر اللہ تعالی ہمارے الٹے کاموں کو بھی سیدھا کر دیں گے، ہماری پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو۔ نہ نہ نہ، ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، اور میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا۔ تو ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے تو شاعر نے کہا مومن کے ساتھ
غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، تو مومن ہے اور غالب نہیں تو نقص ہے تیرے ایمان میں۔ آج اعمال کا، ایمان کا یہ نقص ہے، ذلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم عہد کریں کہ پروردگار عالم آپ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، بس آپ ہی سے ہم مانگیں گے، اس لیے کہ جو روٹی کا سائل ہوتا ہے، ایک دروازے سے نہ ملے پرواہ نہیں، وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے۔ مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی در ہے، دوسرا در نہیں ہے۔ ہم کہیں بھی جائیں گے کچھ نہیں ملے گا تو ہمیں ایک ہی در سے ملنا ہے۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اللہ بندہ آپ کا کہلاؤں اور غیر کے در پہ جاؤں، ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بس اللہ آج توبہ کر لی، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، ہمارے سرپرست بن جائیے، در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ مولا گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، بس اب آپ اپنی سرپرستی میں لے لیجئے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے بعض احباب نے یہ کہا تھا کہ ہم آج کی محفل میں توبہ طائب ہونے کے لیے دور شہروں سے آئے ہیں، تو ہمیں توبہ کے کلمات پڑھا دیجیے گا۔ مرد یا عورتیں جو بھی اپنے زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دل میں نیت کر لیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہی توبہ کے کلمات ہی پڑھیں گے، تو نیت کر لیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات عاجز پڑھائے گا، آپ آہستہ آہستہ سچے دل کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے کے ارادے سے یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات سن لیجئے، اگر انسان ان کو باقاعدگی سے کرے تو اللہ تعالیٰ دل کی ظلمت کو ختم فرما دیتے ہیں، دل کو اپنی محبت سے بھر دیتے ہیں۔ پہلی چیز 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
اور دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت، ایک پارہ روز کریں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ اور چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا ہر وقت، اس کو کہتے ہیں دست بکار دل ویار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ، ذکر قلبی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کریں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا۔ جیسے کیسٹ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں، ایسے دل کی تلاوت ہو رہی ہے اللہ اللہ کی اور آپ سن رہے ہیں، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ روزانہ سیل فون یوز کرتے ہیں نا، تو پھر یہ شام کو ڈسچارج ہو جاتا ہے بیٹری اس کی، تو آپ اس کو چارجر سے لگاتے ہیں، ڈیلی یہ روٹین ہے چارجر سے لگانا، اور اگر ایک دن بھول جائیں تو بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے، کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے، فون ہی بند ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے دل کی فیلنگز کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہمیں بھی اس کو ریچارج روزانہ کرنا چاہیے۔ یہ جو مراقبہ ہے نا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، یہ حقیقت میں دل کی بیٹری کو اس چارجر کے ساتھ لگانے والی مثال ہے۔ تو روزانہ 10 15 20 منٹ چارجر پہ لگا دیں گے تو بیٹری فل ہوتی جایا کرے گی اور ہم انشاءاللہ اچھے اعمال کی زندگی گزارتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ آسان فرما دے۔ ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی مشق کر لیں گے جو یہ ذکر قلبی ہے۔ سب حضرات جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ ظاہر کی آنکھیں بند کر دیں، من کی آنکھیں کھول لیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔
سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اللہ ہمیں برے کاموں سے محفوظ فرما، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائی میں کیے معاف فرما۔ اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے کریم آقا، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم پر جھولیاں بھی ہم نے پھیلائی ہیں، اللہ ہماری جھولیوں کو بھرپور فرما۔ اے اللہ، آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی گناہ نہیں، میں نے غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو الفاظ کہہ دیے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے۔ اللہ آپ نے قرآن میں جا بجا اپنی کریمی کے تذکرے کیے ہیں، اللہ آج اپنی کریمی کا اظہار فرما دیجئے، یہی الفاظ فرما دیجئے، لا تثریب علیکم اليوم
اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، میرے مولا معاف کر دیجئے، خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے اللہ کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں، تو اے کریم ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے۔ میرے مولا جو روٹی کا مانگنے والا ہوتا ہے ایک در سے خالی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، میرے مولا مگر فرق تو ہمیں پڑتا ہے، ہمارے پاس آپ کے دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں۔ اللہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت اور شقی ہوتا ہے۔ اللہ شقی بننے سے بچا لیجئے، اپنے در سے دھتکار نہ دیجئے، اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے۔ اللہ دنیا کے لوگوں سخی کے دروازے پہ کوئی چل کے آ جائے تو دنیا کے سخی اس کا بھی لحاظ کر لیتے ہیں، یہ آپ کے بندے اور بندیاں اپنے گھروں سے چل کے آپ کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ لحاظ فرما لیجئے۔ میرے مولا جس طرح عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اس امید کے ساتھ اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اے کریم ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے بڑے سخی ہیں، ہم اس نیت سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اگر آپ ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیں گے اللہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، در در کے دھکے کھانے سے بچ جائیں گے۔ اللہ رحمت کا یہ در کھول دیجئے، اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرمائیے، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں بچا دیجئے، ہمیں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ مگر اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملے کا حکم فرماتے ہیں۔ اے اللہ یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلی کی گواہیاں دیتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ کر دیجئے، اللہ نرمی کر لیجئے، مہربان آقا نرمی کر لیجئے، اے کریم نرمی فرما لیجئے، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اللہ ہم برے ہیں آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، مرادوں کو پورا کر دیجئے، اللہ مشکلات کو آسان کر دیجئے، اے اللہ دامن بھر دیجئے۔ اللہ آپ کی رحمت کی نظر فضیل بن عیاض پہ اٹھتی ہے، آپ ان کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں، آپ کی رحمت کی نظر جنید بغدادی پہ اٹھتی ہے، آپ ان کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں، آپ کی نظر بشر حافی پہ پڑتی ہے، دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ میرے مولا ایک ایسی محبت کی نظر ہم پہ بھی ڈال دیجئے، بشر حافی تو شراب خانے میں جاتے تھے، اللہ ہم تو آپ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اپنی محبت کی شراب پلا دیجئے، اپنا دیوانہ بنا لیجئے، اپنا مستانہ بنا لیجئے، اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے کریم آقا
مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ موسم حج شروع ہو چکا ہے، وہ آپ کے کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں، احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں۔ اللہ کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی بیت اللہ کے کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لیجئے۔ بار بار اللہ اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ